جئنا للدعوة لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کی اس درس میں انشاءاللہ 3 صورتوں سے متعلق گفتگو ہوگی. ان میں پہلی صورت سورہ قریش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لإلاف قریش، قریش کے لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے سفر کو مانوس کرنے کے لیے. فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک کے اندر کھانا کھلایا اور خوف کے اندر امن و امان عطا کی. یہ صورت اپنے سے پہلے والی صورت سے منفصل ہے، یعنی سورۃ الفیل سے، کیونکہ صحابہ کرام نے ان دونوں صورتوں کے بیچ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 صورتوں کے درمیان جدائی، 2 صورتوں کے درمیان فصل کے لیے لکھا جاتا ہے. اگرچہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو پیغام دیا گیا ہے، وہ اپنے سے پہلی صورت سے متصل ہے، لیکن چونکہ ان دونوں صورتوں کے بیچ صحابہ کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اس لیے دونوں کی دونوں صورتیں اپنے ایک دوسرے سے منفصل ہیں، ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، الگ ہیں. اور اسی کی صراحت محمد ابن اسحاق اور عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے کی. اس کا معنی یہ ہے کہ قریش کے لوگوں، ہم نے تم سے اصحاب الفیل کو روکا، ہاتھی والوں کو روکا اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا تاکہ تم امن و امان کے ساتھ اس امن والے شہر کے اندر آپس میں مل جل کر رہو. اور ایک دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر جو انعام ہے کہ تم سردی اور گرمی کے اندر الگ الگ سفر کرتے ہو اور سفر سے اپنے ملک تک امن و امان کے ساتھ واپس آ جاتے ہو، راستے میں کوئی تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، کیونکہ سب کے سب اس گھر یعنی حرمت والے گھر کعبہ کے پاس رہنے کی وجہ سے لوگ تمہاری تعظیم کرتے ہیں. تو جو بھی تمہارے بارے میں جانتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ تمہاری عزت کرتے، تمہاری تعظیم کرتے. بلکہ دوسرے لوگ بھی جو کہ تمہارے قافلے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، خواہ ان کا تعلق قریش سے نہ ہو، مکہ سے نہ ہو، تو لوگ تمہارے ساتھ ساتھ ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اپنے گھروں کو امن و امان کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر جب یہ انعام ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اور اسی چیز کو، اسی امن و امان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں کے اندر بھی بیان کیا ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کہ کیا ان لوگوں نے اس چیز کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، اسے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس حرم کو امن و امان والا بنایا جبکہ اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے. یعنی لوگ دوسرے کے اوپر حملہ کرتے اور حملہ کر کے انہیں پکڑ لیتے اور انہیں گرفتار کر لیتے، لیکن تم حرم کے اندر رہنے کی وجہ سے، اس عظمت والے گھر کے پاس، کعبے کے پاس رہنے کی وجہ سے تم امن و امان کے اندر رہتے، تمہارے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے اوپر عظیم ترین انعام ہے. تو اس انعام کی وجہ سے بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اس رب کی عبادت کرو جو کہ اس گھر کا رب ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لإیلاف قریش، ایلافہم، یعنی یہاں پہ یہ جو دوسرا بدل جو ہے، یہ دوسرا ایلاف جو ہے یہ پہلے سے بدل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں مانوس کیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور ٹھنڈی اور گرمی کے اندر سفر کے مانوس ہونے کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ بلکہ ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں پہ یہ لام جو ہے لام تعجب ہے، یعنی کہ اس بات پہ تعجب کرو، اعجبوا لإیلاف قریش، یعنی قریش کے لوگوں کو جو مانوس کیا گیا اس کے اوپر تمہیں تعجب ہونا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان کے اوپر یہ نعمت ہے، اور سارے کے سارے یعنی لوگ جو ہے اس گھر کے پاس ہونے کی وجہ سے، اس عظمت والے گھر کے پاس ہونے کی وجہ سے امن و امان کے اندر رہتے ہیں، اور اسی طرح سے بلا خوف و خطر سفر کرتے ہیں، تو اس کے اوپر تعجب کرو۔ تو اس طریقے سے یعنی ابن جریر رحمہ اللہ نے یہاں پہ لام کو تعجب کے معنی میں بیان کیا ہے کہ ان کو جو امن و امان حاصل ہے اس عظمت والے گھر کے پاس رہنے کی وجہ سے، اور اسی طرح سے جاڑے اور گرمی کے اندر سفر میں جو امن و امان حاصل ہے، اس کے اوپر لوگوں تعجب کرو۔ اور یہ دونوں کے دونوں صورتیں مستقل ہیں، یعنی اس سے پہلے والی صورت سورۃ الفیل اور اسی طریقے سے یہ سورۃ قریش، یہ دونوں کے دونوں صورتیں منفصل ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ لوگ ان سے مانوس ہیں اور یہ یعنی امن و امان کے ساتھ بلا خوف و خطر سفر کیا کرتے ہیں، تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات کی بھی رہنمائی کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے اوپر اتنے سارے انعامات ہیں تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں امن و امان عطا کیا ہے، جس نے تمہیں جاڑے اور گرمی کے اندر بلا خوف و خطر سفر کرنے کی ہمت دی ہے، اور تمہارے اوپر یہ انعام کیا ہے کہ تم بلا خوف و خطر ایک سفر جو ہے شام کی طرف کرتے ہو گرمی کے اندر، اور جاڑے کے اندر یمن کا سفر کرتے ہو، تو اس نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی اسی کے لیے اپنی توحید کو خالص کرو، اور کہ اس نے جو ہے تمہارے لیے حرم کو امن و امان والا بنایا، اور اس گھر کو امن و امان والا گھر اور حرمت والا گھر بنایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، الذي حرمها، جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا، تعظیم والا بنایا، کہ لوگ اس شہر کے اندر آ کر کسی طرح کا فتنہ اور فساد نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو بھی یہاں پہ آتے ہیں امن و امان کے ساتھ آتے ہیں، اور یہاں پہ رہنے والا انسان بلا خوف و خطر رہتا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے، اسی ذات کے لیے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے اس گھر کو امن و امان والا بنایا، عظمت والا بنایا، اسی کے لیے ساری کی ساری چیزیں ہیں، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، کہ جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، یعنی وہ جو کہ اس گھر کا رب ہے، اس کعبے کا جو رب ہے، وہی رب جو ہے ان لوگوں کو بھوک کے اندر کھانا کھلاتا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کے اندر، ڈر کے اندر انہیں امن و امان کی حالت میں رکھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر یہ انعام ہے کہ یہ ان کے پاس ہر چہار جانب سے کھانے کی چیزیں آتی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی، اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے بھی، اور جب یہ اپنے شہر سے باہر نکلتے ہیں تجارتی قافلے کے اندر، تو اس کے اندر بھی یہ امن و امان کے اندر ہوتے ہیں،
اور ان کے اوپر کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فَلْيُفْرِدُوهُ بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر جو امن و امان انہیں حاصل ہوا ہے، اس کے اوپر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ تو اس کے ساتھ کسی صنم کو پوجیں، نہ تو کسی کو شریک بنائیں، اور نہ ہی کسی بت کی پوجا کریں، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور مورتی پوجا سے، بت پوجا سے، صنم کی پوجا سے، کسی کو شریک بنانے سے، ان ساری چیزوں سے دوری اختیار کریں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس چیز کی بھی وضاحت کر دی کہ جو انسان اور جو قبیلے اور جس جگہ کے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اسی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے امن و امان، دنیا کے اندر بھی امن و امان قائم کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ لوگ محفوظ ہوتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اکرام کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قریے کی مثال بیان کی ہے، اس گاؤں کی، اس بستی کی مثال بیان کی ہے، جو کہ امن و امان کے ساتھ جو بستی والے رہتے تھے، بستی کے لوگ رہتے تھے، اور ان کے پاس ہر چہار جانب سے بلا مشقت کھانے پینے کی چیزیں آتی رہتی تھیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کے اندر مبتلا کیا، بما كانوا يصنعون ان کے کرتوت کی وجہ سے، یعنی ان کے برے کرتوت کی وجہ سے، جبکہ وہ اس سے پہلے امن و امان کے اندر تھے اور ہر چہار جانب سے ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں آتی تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو ان کے ان برے کرتوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک اور اسی طریقے سے خوف کے اندر مبتلا کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھی آیا جس کی انہوں نے تکذیب کی، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس حالت میں پکڑا کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اس طریقے سے اس سورت کی تفسیر مکمل ہوئی، سورت قریش کی تفسیر جو کہ ایک مکی سورت ہے۔